السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں وہ ہے اکبر کی قطع نگاری حالی اور اکبر کا خصوصی مطالعہ۔ تو آج ہم اکبر کی قطع نگاری کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ساتھ میں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میں ایسے ہی آپ لوگوں کے لیے اچھی سی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اکبر کی قطع نگاری۔ لسان الاثر اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد سے 12 میل کے فاصلے پر قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے۔ سید اکبر حسین نام اور اکبر تخلص تھا۔ آپ کے والد سید تفضل حسین کو تصوف سے خاص مناسبت تھی۔ وہ اچھے خاصے عالم اور تارک دنیا بھی تھے، اس لیے اکبر کے مزاج کو خاص مقام حاصل رہا۔ اکبر کے دادا سید فضل محمد آصف الدولہ کے عہد کے مشہور مذہبی علماء میں سے تھے۔ اکبر نے ابتدائی تعلیم زمانے کے دستور کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر مشن اسکول الہ آباد میں داخلہ لیا، مگر 1857 کے ہنگامے میں گھریلو حالات نے ایسی صورت اختیار کی کہ اسکول چھوڑنا پڑا۔ انگریزی کی 1-2 کتابیں پڑھی، گھر پر عربی اور ریاضی میں دستگاہ بہم پہنچائی۔ کچھ مدت مولوی محمد فاروق کوئی کے درس میں شامل ہوئے۔ حصول تعلیم کا یہ زمانہ 4 یا 5 سال کا محیط ہے۔ اس کے بعد ذاتی مطالعے سے استعداد بہم پہنچائی۔ اکبر کو بہت چھوٹی عمر میں ہی تلاش روزگار کے لیے سرگرداں ہونا پڑا۔ جمنا پل بنانے والے ٹھیکیدار کے پاس 15 روپے ماہوار پر ملازمت کی، پھر گھریلو گھر ریلوے میں بطور کلرک الہ آباد اسٹیشن پر 20 روپے ماہوار کی ملازمت ملی۔ بعد میں عدالت میں ایک عرضی نویسی کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے طور پر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انگریزی میں اپنی لگن سے لیاقت پیدا کر کے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کیا اور ملازمت چھوڑ کر وکالت شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 1880 تک جاری رہا۔ اس عہدے پر کافی عرصے تک خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد صحت کی خرابی کی بنیاد پر قبل از وقت پینشن لے لی۔ سرکاری و علمی خدمات کے سلسلے میں انہیں 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے فیلو بھی رہے۔ اکبر کو حکومت نے ہائی کورٹ کو جج میں مقرر کرنا چاہا، مگر اپنی صحت کی خرابی کی بنیاد پر یہ عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ 1910 میں بیوی کے انتقال نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا، پھر بیٹے ہاشم کے انتقال نے تو کمر ہی توڑ ڈالی۔ مختلف امراض نے غلبہ پا لیا، آخرکار 1921 میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کلیات اکبر جلد اول سے معلوم ہوتا ہے کہ 17 برس کی عمر میں اکبر نے باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا۔ شاعری میں وحید کے شاگرد ہوئے جو خود آتش کے شاگرد تھے۔ آغاز میں استاد کی پیروی میں آتش و ناسک کا انداز غزل گوئی اپنایا، لیکن جلد ہی ان کی شاعری میں قومی و سیاسی مصنوعات شامل ہو گئے۔ ان کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیاباں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر مشرقی تہذیب و معاشرے کے سخت حامی تھے۔ وہ ان جدید اقتدار کے سخت خلاف تھے جن کی وجہ سے عورتوں میں بے پردگی، مردوں کی محفلوں میں شرکت، مغربی لباس اور عورتوں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے رجحانات شامل ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کا زیادہ تر انحصار عورتوں پر ہے۔ وہ جب مشرقی اور مغربی عورت کا موازنہ کرتے تو انہیں مشرقی عورت پر فوقیت دیتے، اور جب مشرقی اور مغربی عورت کا موازنہ کرتے تو انہیں مشرقی عورت عظمت کا مینار نظر آتی۔ جو چرغی خانہ ہے کہ ترقی مغربی طور طریقے اختیار کرنے، شراب و کباب اور عورتوں کو بے حجاب کرنے میں ہے۔ دنیا کے جو
تعلیم علوم سیکھنے کے یہ مطلب نہیں کہ اپنی بہترین تہذیب و اقتدار سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ تم شوق سے کالج میں پھلو یا پارک میں پھلو، جائز ہے غباروں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو، میں ایک سخن بندہ عاجز کار ہے یاد، اللہ کو ایک اور اپنی حقیقت نہ بھولو۔ اکبر مذہب کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے تھے۔ انہیں مشرقی روایات سے لگاؤ تھا۔ انہیں ڈر ہے کہ نئی ایجادات اور جدید تعلیم سے مذہب کی گرفت لوگوں کے دلوں پر کمزور نہ پڑے۔ وہ مذہب میں کسی سمجھوتے کے قائل نہیں۔ تعلیم مختلف مشکوک و شبہات پیدا کر کے الحاد کا ذریعہ بنا رہی ہے، اس لیے وہ نوجوانوں کو اس خطہ میں نصیحت کرتے ہیں کہ جدید تعلیم حاصل کرو لیکن اپنے مذہب سے بیگانہ نہ ہو، اور نہ ہی اپنے اصل حقیقت سے بیگانہ ہو، اور نہ ہی اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو، اور کفر کا راستہ بالکل نہ دیکھو۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مکتب سے تعلق ترک سکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرک کی خوشی میں سے پھول جا۔ کہا بکراس سے دنیا میں کیوں آیا تو اے دانا، کہا اس نے کہ میں لایا گیا مجھ کو پڑا آنا، کہا کیوں کر بسر کی عمر، بولا ساتھ حیرت کے، کہا کیا جانا، بولا کچھ نہیں جانا یہ جانا۔